دیدار نبی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اسی الفاظ کے اسی شعر کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا اختر حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ آپ اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ چلتی ہوئی گاڑیاں رک جائے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مولا کریم اس محفل پاک کو قبول فرما۔ جو احباب جتنے قدم اٹھا کر آئے مولا کریم سب کو ہر ایک کے قدم پر دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ قبلہ علامہ مولانا قاری حسنین مولا کریم حضرت کے علم عمر میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم نے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری محبتوں کو اسی طرح ہمیشہ سلامت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا نور وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اللہ کی عظمت کے مینارے ہیں۔ ذرا بولیں گے صحابہ تو بات بن جائے گی، ذرا ایک دفعہ ذرا گج کے بولے نا صحابہ، آگے سے لے کر میرے پیچھے والے بھائی، ذرا فہیم بھائی آپ کی بھی آواز آئے تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کی عظمت کے مینارے ہیں، اللہ کی عظمت کے مینارے ہیں، در چاند محمد تو ستارے ہیں، در چاند محمد تو ستارے ہیں، اور ہم تو سینہ تان کر یہ کہتے ہیں اوروں کے نہیں ہمارے ہیں صاحب، ہمارے 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا، بولے تو صحیح، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ علی علی، گاج نہیں آئی، ذرا گاجی کے بولے علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ علی علی، صلاۃ والسلام کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام میرے بھائی خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ جناب حسنین بلال بغدادی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و امام اکبری جامع مسجد، حضرت صدارت فرما رہے ہیں، اور مجھ سے قبل خوبصورت انداز میں، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے خطاب فرمایا۔ اللہ کریم حضرت کی علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اسٹیج پر موجود شناخواں حضرات جو پریٹ آباد سے تشریف لائے ہیں، جناب محمد عبید رضا قادری صاحب، دانش قادری صاحب، اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی جناب محمد فہیم انصاری صاحب اور ہمارے یاسین بھائی، اللہ کریم ان کی محبتوں کو سلامت فرمائے۔
بس یہی کہیں گے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں جی۔ بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ یہ سرکار کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ غالباً 1 مہینہ پہلے ہی ہم نے ہمارے فہیم بھائی کی محفل میں شرکت کی تھی، وہاں بھی ڈیوٹی لگی تھی، تو پھر آج پھر یہاں آ گئے ہیں۔ تو کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ یار بار بار محفلیں سجا لیتے ہیں، کیوں سجاتے ہیں؟ تو میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے۔ لوگ کہتے تو ہوں گے نا حضرت جی آٹا بھی مہنگا، تیل بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی، پھر بھی محفلیں سجاتے ہو؟ ہاں جی مہنگائی ہے پھر بھی محفلیں۔ تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ کے بول بول رہا ہوں، جو آپ انہیں کہتے ہوں گے کہ دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات بھی خالی نہ جائے، نہ جائے، کیونکہ ان کے جلووں کو سینے میں بسا رکھا ہے، ان کے جلووں کو سینے میں بسا رکھا ہے، کملی والے نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کریم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول بولے رسول ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، ہیں پر ہی سمجھ آ جائے، محمد اللہ کے رسول بولے تو صحیح ہیں۔ اور میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے محمد اللہ کے رسول۔ آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھ آئی آپ کو اللہ کے رسول؟ تو بھائی تھا نہیں، ہوں گے، ہیں، سمجھے نہیں میری بات۔ اب سوال تو کرے نا ذرا اس کو، اندھے کو اور لنگڑے اور لولے کو پکڑ کر کے، حضرت جی تو کہتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ سرکار تو وصال فرما گئے ہیں۔ ہم نے کہا ہم روایت نہیں پڑھ رہے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہاں رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ پتا چلا جب تک قرآن رہے گا ہمارا نبی زندہ رہے گا۔ ہم کسی ملا کی بات نہیں کر رہے، ہم تیرے اور میرے امام کی بات کرتے ہیں۔ تیرے اور میرے امام اہل سنت کی جان حضرت خالد بن ولید کی تلوار، عمر بن خطاب کی للکار، مولا کائنات کا وار، دشمن کے سینے میں خار، فقہ حنفی کا نکھار، علماء کا وقار، عشق کا پرکار، چمکتا ہوا کردار، بریلی کا تاجدار، اہل سنت کی جان، اہل سنت کی شان، لکھا ترجمہ کنز الایمان، ذات کا ہے پٹھان، نام احمد رضا خان۔ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آگے چلیں کہ بس کرتے ہیں؟ میں نے صرف 13 منٹ لینے ہیں تاکہ نسبت ہو جائے 13 رجب کی نسبت، اس لیے میں نے اب تمہید نہیں باندھی، تقریر شروع ہو گئی ہے۔ 13 منٹ ہیں تاکہ رجب کی 13 ہو جائے، نسبت پوری ہو جائے، ذکر بھی مولا علی کا ہو جائے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور فرمایا رحماء بینہم۔ اب مجھے بتائیں آپ کسی مولوی کی مانیں گے، رب کے قرآن کی مانیں گے؟ بولیں تو صحیح، رب کے قرآن کی مانیں گے؟ ہیں جی رب کا قرآن فرما رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح میرے یار، کسی نے آپ کا دروازہ جلایا ہو، آپ کا دروازہ توڑا ہو، قلم بھی نہ دیا ہو، اور وہ رشتہ لینے کے لیے آئے تو رشتہ دیں گے بیٹی کا؟ وہ بولتے صحیح میری سن دیں گے؟ بول تو صحیح میرے یار، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں بولے تو صحیح دیں گے؟ بولے حضرت جی ہم تو کبھی نہیں دیں گے، جو ہمارا دروازہ بھی توڑے، دروازہ بھی جلائے، قلم بھی نہ دے وصیت لکھنے کے لیے، ہم تو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا تو چھوڑ، ہم تجھے مولا علی کی اور حضرت عمر فاروق کی محبت کو دکھاتے ہیں۔ اگر تیرے گھر کا کوئی دروازہ جلائے تو رشتہ نہیں دے گا، پھر تو کیسے تہمت لگاتا ہے؟ صحابہ کی محبت نہیں تھی؟ میں نے کہا حضرت عمر وہ ہیں جو سسر ہیں میرے مصطفیٰ کے، داماد علی المرتضیٰ
دوسرے ہاتھ میں لنگر حیدر کرار کا. اگر روایت پڑھ دوں تو آپ ٹھنڈے تو نہیں بیٹھیں گے؟ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ کا میں گرا کی نہیں. سبحان اللہ تے سبحان اللہ. میں دعا دیتا ہوں یا اللہ جو جتنی زور سے سبحان اللہ بولے جس کی شادی نہیں اس کی شادی ہو جائے. جی بھائی حضرت دوسری شادی کے لیے ارادہ کر رہے ہوں گے نا جی؟ چار جائز ہیں کہ نہیں؟ اب بولے تو صحیح. اب گھر میں آپ کی نہیں بنتی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ذرا گالی کے وہ سبحان اللہ. میں تمہیں سرکار کا فرمان سناتا ہوں, اسے سینے میں رکھ لینا, اللہ کرے یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سن لو, ابو بکر راسی و عمر عینی و عثمان لسانی و علی صدری. فرمان لوگوں سن لو, ابو بکر میرا سر ہے, عمر میری آنکھ ہے, عثمان میری زبان ہے, علی محمد کی جان ہے. سبحان اللہ. بیٹھے ہو کہ تر گئے ہو؟ سبحان اللہ. ساتھی ہیں ایسی طرح, ایک ساتھی میرا حضرت کی طرح محبت کرنے والا ہے. کہنے لگا حضرت رات میں شادی میں گیا, شادی بڑی چسپی تھی. میں نے کہا جی کیسے؟ حضرت دلہن پیدا ہوئی ڈی ایس پی کے گھر میں, دلہن پیدا ہوئی ڈی ایس پی کے گھر میں, دلہا پیدا ہوا ایس ایچ او کے گھر میں. شادی بڑی چسپی تھی. وہ کون سی شادی سمجھ گئے ہوں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی, انہیں دنیا کے حساب سے بتائی ہے, آج تجھے ایک شادی ہم نہ بتا دیں. پیچھے والے بھائی ذرا آپ مجھے بتائیں, آپ میلاد میں آئے نا, آپ بھی بولے نا سبحان اللہ. میں نے کہا ایک شادی تجھے اختر القادری بتاتا ہے, اور یہ شادی بھی کیا جب شادی تھی. کہنے کہا حضرت کون سی شادی؟ میں نے کہا یہ شادی بھی کائنات نے دیکھی ہے. دلہا پیدا ہوا خدا کے گھر میں, دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر میں. اور بیٹھے ہو اور کون علی کہ جس کو سرکار اپنا ہاتھ ہی پکڑے. سرکار میں صحابہ من کنت مولا فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بول علی, علی مولا. علی مولا. بابا علی کی ملوا رہا ہوں, میں نے کہا عبادت کروا رہا ہوں. سبحان اللہ. نہیں بولے دوسری بولے ہی نہیں. سبحان اللہ. علی کیوں؟ میں نے کہا نمک حلالی کروا رہا ہوں. لاگ رہے ہو کہ نہیں لاگ رہے؟ اپنی طرح سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ہے علی کو دیکھنا النظر, علی کو دیکھنا عبادت. اس کے سونے ہیں اگر علی کا چہرہ نہ ہو, پیٹھ ہو پیٹھ ہو پیٹھ ہو, فرمایا پیٹھ کو دیکھنا. مولا میرے آقا سونے ہاں اگر کمر بھی نہ ہو, پیٹھ بھی نہ ہو, چہرہ بھی نہ ہو, پھر کیا کرے؟ فرمایا ذکر علی سن عبادت. فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. مجھے بندہ کہنے لگا 40واں کہاں لکھا ہے؟ 40ویں کی قرآن سے دلیل دو. میں نے کہا کہنے لگا حضرت قرآن میں جائز ہونے کی دلیل دو. میں نے کہا تو قرآن سے ناجائز ہونے کی دلیل دے. تو ناجائز ہونے کی دلیل دے دے, ہم جائز ہونے کی دلیل دے. بات ہم نے آگے کرنی نہیں ہے نا, کوئی گل بن جائے گی, مسئلہ خراب ہو جائے گا. سمجھے نہیں دوسری میری گل؟ تو بھائی ڈرتے ہم کسی کے بات سے. حضرت بڑے آپ کھل کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ڈرے نہ وہ جس کو خیرات مل رہی ہو ڈالروں میں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں خیرات تو پنجتن پاک کے لنگر سے مل رہی ہے. جاگ رہے ہو سارے؟ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی. سونے نے فرمایا صحابہ سن لو, صحابہ سن لو, انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. چلے بات چل پڑی ہے تو اگلی بات کرنا دو. یہاں تک تو آپ نے سنا ہے, اگلی بات سنا دو. سبحان اللہ. سرکار نے جب فرمایا نا, مولا علی نے کہا لوگوں سنو, جس نے ایک مرتبہ سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے نا, 2 مرتبہ ذرا علی سے مل کے جانا ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی لجپالہ سونیا محبوبہ, آپ نے تو اعلان کر دیا مگر علی نے بھی اعلان کر دیا, جو ایک مرتبہ سونے محبوب سے ملنے آئے 2 مرتبہ علی سے مل کے جا. سونیا کہ علی آپ سے مقام اور مرتبہ میں زیادہ ہو گیا. سرکار نے نا مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, سینے سے لگایا. پھر میرے سونے محبوب نے فرمایا
علی کیا تو نے یہ کہا نا اس کی سونیا یہ میں نے نہیں، یہ تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ اچھا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سرکار نہیں جانتے تھے، سرکار جانتے، سرکار جانتے تھے، جانتے ہیں، جانتے رہیں گے۔ اگر سرکار نے زبان مولا علی کی زبان سے سننا تھا، سرکار نے فرمایا علی پھر تو ہی بتا کیسے؟ اس کے سوئیں آپ نے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی بابھا، میرا دھیما لہجہ ہوگا، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، میں علم کا شہر ہے جس کو دروازہ سوئیاں جو شہر میں آتا ہے دیواریں پھلان کے تو نہیں آتا، جو شہر سے جاتا ہے دیواریں پھلان کے تو نہیں جاتا، آنے کے لیے بھی دروازہ چاہیے، جانے کے لیے بھی دروازہ چاہیے۔ اس لیے علی نے اعلان کر دیا جو ایک مرتبہ علم کے شہر میں آئے 2 مرتبہ علم کے دروازے سے ہو کے جائے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، نسبت پھر 5 تک پار کی مل گئی۔ میں فہیم بھائی کا اشارہ دیکھ رہا ہوں، پھر بات آگے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، فہیم بھائی کہہ رہے اور مگر میں آپ کو دیکھوں گا، آپ بولیں گے تو اور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کرے آپ کو بات سمجھا۔ اب منافق تو ہر دور میں ہے نا، ہر دور میں ہے نا، پہچان کیسے ہو؟ ہاں یہ مسئلہ بھی سونے محبوب نے حل فرما دیا۔ میں بتا دوں آپ کو، اگر ادھر ادھر دیکھے پتہ لگ جائے گا کون اپنا ہے کون دوسری پارٹی کا ہے، سمجھے نہیں؟ اور بھائی میرے سرکار نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کا اندازہ لگانا ہو، ذکر علی چھوڑ دیا جائے، جس کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے، اور جو خوش ہو جائے پکا مومن ہے۔ منافق ہے، اس دور میں بھی منافق تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کا دروازہ۔ ایک کام کرتے ہیں، علی سے سوال کرتے ہیں، سوال ایسا کرتے ہیں کہ وقت ہو نماز کا اور جس کی نماز رہ جائے وہ علی نہیں، جس کی نماز رہ جائے وہ علی نہیں، اور جو سوال کا جواب نہ دے وہ علم کا دروازہ۔ ہائے 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 ہائے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ مولا علی شاگرد ہے میرے مصطفیٰ کے۔ وقت ہے عصر کا، مولا علی مسجد میں جا رہے، ایک قدم پیچھے ایک قدم آگے، منافق نے آواز لگا یا علی، اے علی ٹھہر جا۔ مولا علی ٹھہرے، کہا علی سوال ہے، فرمایا کر۔ علی سوال لمبا، جواب اس سے بھی زیادہ لمبا، فرمایا کر تو سے علی نماز رہ جائے، فرمایا چپ کر، میں جانوں مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ جانے، خدا جانے، سوال تو کر۔ علی جواب نہیں دے پا گیا، فرمایا جواب نہ دوں تو پھر مصطفیٰ کا شاگرد تو نہ ہوا۔ ایک حکایت سنا دو اگر اجازت ہو، پہلے میں سنائی تھی، چلو سنا دیتا ہوں۔ ملنگ بیٹھا تھا علی کا، تھا بابا یاسین بھائی جیسا، بندہ آ گیا، کہا تو علی کا ملنگ ہے یاسین بھائی جیسا، علی وہ یاسین بھائی ملنگ، وہ بھی ملنگ، کھڑا ہو کے کہا میں کیا میری نسلیں علی کی نوک۔ اچھا علی ہوتا تو ٹانگیں توڑوا لیتا میں اپنی، یاسین بھائی جیسا ہمارا بابا بھی ملنگ تک کھڑا ہوا، ڈنڈا لیا، دونوں ٹانگیں توڑ دی۔ وہ ٹانگیں پکڑ کے ٹانگیں کیوں توڑی؟ کہا تو نے تو کہا تاری ہوتا تو توڑواتا، کہا میں نے تو کہا تاری ہوتا تو توڑواتا، تو نے کیوں توڑی؟ ملنگ تھا، اس نے کہا علی نے ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم جیسے غلاموں کو رکھا ہوا ہے۔ بھائی جب بہادری کی بات ہے تو مولا علی کا نمبر سب سے پہلا۔ ہجرت کی رات ہے، بستر مصطفیٰ کا ہے، 40 کافر 80 آنکھیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، سرکار نے فرمایا علی چادر لے کے سو جا۔ علی چادر لے کے سو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اب کافر کہتے ہیں لگتا ہے نبی سو رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، لگتا ہے علی سو رہے ہیں۔ پھر تیسری بات کر دوں اگر اجازت ہے؟ سرکار کو حکم ہم پیارے کنکریاں پھینکے گزر جائیں، سرکار نے کنکریاں پھینکے گزر گئے، ہمیں تو نبی نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا اس رات والی کنکریوں کا سٹ ہماری آنکھوں میں اپنی سرکار نے فرمایا علی چادر لے کے، مولا علی نے چادر لی، سرکار گزر گئے، نظر بھی نہیں آئے۔ کافر نے کہا نبی نہیں نہیں، علی ڈرتے ڈرتے آئے، مولا علی نے انج چادر ہٹائی، فرمایا کی مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ، یقین مان اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ والی بات تھی کیا؟ میرے پیچھے والے بھائی ذرا تو بھی بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حالی روڈ والے ہو نا بھائی، ہاں بول، آپ ایسے ٹھنڈے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی ٹری سے آئے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ جائے، 40 کافر ہیں، 80 آنکھیں ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں لگ رہا ہے نبی سو رہے ہیں، کہتے ہیں علی سو رہے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا ماجرا ہوا، چال بھی وہی ہے، گفتار بھی وہی ہے،
چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے. مکے کے کافر اگشتے زبانوں میں دے کے بولے ارے یہ کیا ہوا؟ سوئے تو نبی تھے جاگا تو علی. ارے سوال لمبا تھوڑی سبحان اللہ لمبی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. میں نے دیکھ لیا ہے روٹیاں آ گئی ہیں. روٹیاں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی سالن کا اہتمام. سمجھے نہیں تو میرے بندہ سنی لنگر بہت کھاتے ہیں. میں نے کہا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں اپنے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کھاتے ہیں اینڈ. ایک دن پکڑ لیا میں نے کہا ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ مجھ چھپانا پڑے. قادری صاحب وہ نا ہم لنگر سمجھ کے نہیں کھا رہے. میں نے کہا یہ تمہاری نصیب ہے تم لنگر سمجھ کے نہیں کھا رہے. ہم تو کھاتے بھی سرکار کا ہیں گاتے بھی سرکار کا. علی سوال لمبا جواب اس سے بھی زیادہ. میں کر تو صحیح کالی کی طرح بتائیں تو صحیح. وہ کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ وہ کون سے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ مولا علی گنیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سوال لمبا ہو جائے گا. نماز رہ جائے گی تو ہم شور مچا دیں گے. علی کی نماز رہ گئی اور اگر سوال کا جواب نہیں دیا پھر بھی ہم شور مچا دیں گے. علی علم کا دروازہ نہیں. مگر ان کی سمجھ میں علی کیا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں تو ابھی کلندر نہیں آئے. توجہ ہے جی بالکل. بھائی تم سبحان اللہ تو بول رہے آواز نہیں کھول. دیکھ لو یار اینج نہ کر ابھی تقریر کر کے آ رہا ہوں. ابھی 2 3 دن اور بھی ڈیوٹیاں لگانی ہے. ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے چلوں کہ بس کر دوں؟ چلو میں دیکھے مجبور ہوں کیونکہ بھائی بھائی کا اشارہ آ گیا. ورنہ میرے 5 منٹ ہو گئے ہیں. اب 5 منٹ اور لے لیتا ہوں. پنجتن پاک کی نسبت چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور 5 اس لیے 11:30. سبحان اللہ. اچھا جی اب تو 25 منٹ مل گئے اور نسبت بھی اعلیٰ حضرت کی ہو گئی. اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ 25 منٹ میں زیادہ رگڑا نہ دے دوں. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے. توجہ رکھیے گا. حضرت بیٹھے ہوئے حضرت کی محبت کو اللہ سلامت رکھے. میرے عزیز بھائیوں اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اس نے سوچا مولا علی گنتیوں میں گنیں گے گنتیوں میں گنیں گے گنتیوں میں گنیں گے. انا مدینہ للعلی جبالھا. میرے مولا علی مسکرائے فرمایا اصول میں بتا دیتا ہوں گننا تو شروع کر دے. جس کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باہر ہو بچے دیتے ہیں. فرمایا اچھا تو گننا شروع کر. علی نماز ادا کر کے آ رہا. سبحان اللہ. نوٹ دیکھ کر نہیں کہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. آپ کے ساتھ قادری نوٹ دیکھ رہا ہے بھائی. وہ بندہ کہنے لگا محمد علی جس کا نام وہ کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا یہ والا محمد علی تو بہت کچھ کر رہا ہے. تو زیارت فرما لو گل بن جاتی. بول دے سبحان اللہ. سارا کام اسی کا ہے. میں نے کہا حضرت جی یہ تو محمد علی جناب. میں نے کہا اے نہیں ہوتا تو کی نہیں ہوتا. میں نے کہا حضرت جی یہ نہ ہو تو بے غمی آنکھ نکال نکال کے دیکھ لیے. میں نے کہا کہتے چل میرے پتر. میں نے کہا حضرت جی یہ نہ ہو تو بچے بھی گھر میں گھسنے نہیں دیتے. یہ نہ ہو تو ٹینٹ والا نہیں آتا. یہ نہ ہو تو ساؤنڈ والا نہیں آتا. میں نے کہا میرے بیٹے یہ تو غلام علی ہے. سوچ مولا علی کا عالم کیا ہوگا. مولا علی نماز پڑھ ہاتھ چڑھائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مولا علی مسکراتے مسکراتے گزرے. دامن پکڑ کے کہتا ہے یا علی ذرا ایک بات تو بتائے. ایک دم ایک ہی دم نہ سوچا نہ سمجھا ایک دم جواب. سبحان اللہ. مولا علی نے مسکرایا. مولا علی نے فرمایا میں یہ بتا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5. فرمایا تو نے ایک دم. اب اللہ کرے آپ کو بات تیار بیٹھے ہیں آپ سارے. نہیں آپ کی وہ سبحان اللہ بھی وہ بات بنی نہیں ہے. ذرا گاجی کے بول. شاید میں بہرا ہو گیا. ذرا بولے گاجی. سبحان اللہ کو سلامت رکھے. اگر یہ بات دل پر لگ جائے سینے سے صدا لگائیے گا. علی ایک دم جواب کیسے دیا؟ فرمایا پتا تو نے ایک دم جواب کیسے دیا؟ کہ میں علی میں ایک دم جواب کیوں نہ دو؟ میری ہاتھ کی انگلیاں میرے سامنے ہے. مولا علی نے مسکرا کر فرمایا پھر میں ایک دم جواب کیوں نہ دو؟ رب کی کائنات جو میرے سامنے ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. ایک بات اور کہہ دوں.
جس عقیدے میں صدیق نہیں اس کے ابا کی تصدیق نہیں، اور جس عقیدے میں علی نہیں اس میں کوئی ولی نہیں۔ ہمارا تو بس یہی نعرہ ہے، حیدرآباد کی گلی گلی ہوگی اور سنیوں کی علی علی ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہتا چلوں، ہم حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ تک ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں۔ ہمارا یہی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی ہائے ہائے ہائے۔ حضرت نے ایک بات چھیڑی تھی، تذکرہ معراج کا چھیڑا تھا تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی۔ ہائے ہائے، کہہ دوں اگر اجازت ہو تو سنا دوں بھائی، اور یہ سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بھائی میں سنی ہوں، بھائی میں سنی ہوں۔ میں بتا کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ زیادہ کوئی علی علی کرنا ہوتا ہے، راگ بھی ہو گیا ہے، راگ بھی لگ رہی ہے اس کو کا چپ کر چھوڑیا۔ ہم نمک حرامی نہیں کرتے، ہم نمک حلالی کرتے۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آئے۔ زبان سنبھال قلم روک، بے زبان نہ بن، صحیح عقیدے پر چل، منکر امام نہ بن۔ ہمارے وجود میں ہے شامل علی کے گھر کا نمک، علی سے کر کے بغاوت نمک حرام نہ بن۔ توجہ رکھیے گا، حضرت کی بات سنی تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اور خدا کا واسطہ اسے کوئی گستاخی نہ سمجھو۔ معراج کی رات تھی، جبریل امین ساتوں آسمان پر پہنچے، عرض کے سونیا اس سے آگے ایک سوئی کے برابر بھی گیا تو جل جاؤں گا، اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ سرکار اس سے آگے، عاشق نے بات لکھی اور قلم توڑ دیا۔ فہیم بھائی توجہ چاہوں گا، قلم لکھا، بات لکھی، قلم توڑ دیا۔ کہاں؟ وہاں تو جبریل تھے نا، سات آسمان پر پہنچ کے اس کی سونے اس سے آگے جاؤں گا تو چل جاؤں گا۔ کہاں اگر وہاں جبریل نہ ہوتے؟ خدا کا واسطہ اس سے گستاخی کوئی نہیں سمجھے گا، جبریل امین کی حد ہی وہیں تک تھی، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، اس سے گستاخی نہیں سمجھے گا، وہ ان کی حد وہیں تک تھی، مگر عاشق نے بات لکھا، صوفی نے بات لکھ کر قلم توڑ دیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کر دوں میرے یار بات؟ پیچھے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آگے والا پیچھے والوں کا سہارا لے کے خاموش بیٹھے ہیں۔ مجھے تو آواز صرف یاسین بھائی کی آ رہی ہے۔ بابا لاہور سے آئے، ذرا ان کو سنائیں تو صحیح، حیدرآباد والے کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ؟ گاج پا دیے گا، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ عاشق نے بات لکھ کر قلم توڑ دیا۔ کام معراج کی رات تھی، ساتوں آسمان پر جبریل امین نے پہنچ کر اس کی سونیا اس سے آگے جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ عاشق نے کہا اگر وہاں جبریل نہ ہوتے، صدیق ہوتے، سرکار کے قدموں کو پکڑ کے کہتے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جانی پاں پڑ لے انہوں چھوڑ دے نہیں، لجپال آگے لے جائے، صدیق چل تو سکتا ہے، آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بیٹھے ہو کہ تر گئے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، بات اس لیے کی ہے تاکہ پتہ چل جائے صدیق کا بھی نوکر ہوں، فاروق کا بھی نوکر ہوں، غنی کا بھی نوکر ہوں، مولا علی کا بھی نوکر ہوں۔ اللہ کرے سمجھ آئے ان کو، جو ہے میرے عزیز، کون علی؟ پھر شجاعت کا جب بھی میدان لگا، مولا علی سب سے پہلے نظر، بہادری ہو سب سے اعلیٰ، علم ہو سب سے اعلیٰ، سخاوت ہو تو سب سے اعلیٰ، نماز میں ہو بندہ مانگنے آ جائے، علی وہ ہے جو نماز میں بھی عطا فرما دے۔ مولا علی نے فرمایا صحابہ، سرکار نے صحابہ نے اپنی اپنی فرمائشیں بتائی تھی نا، مولا علی کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں سن لو، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ سارے بولیں کتنی؟ پہلی فرمایا سخت سردیوں کی نمازیں اور سخت گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ کہہ دوں اگلی بات، ناراض سردیوں میں نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، گرمیوں میں روزے ہیں جی، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو مجھے بتائیں کوئی ایسا بھی ہوا ہے کبھی، ایسا آپ نے سنا ہے کہ کسی بندے نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مر گیا؟ بولے تو صحیح، بولے تو صحیح۔ ہم نے سگریٹ پیتے ہوئے مرنے دیکھا ہے، پڑیا کھاتے ہوئے کو مرنے دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے مرتے دیکھا، مگر کسی کو نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے مرتے نہیں دیکھا۔ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ ہیں جی بولو تو صحیح، کیوں ڈرتے؟ خدا کی قسم دل پھٹتا ہے فجر کی نماز میں 5 6 7 8 نمازی ہوتے ہیں، یا 10 ہوتے ہیں، یا 15 یا 20۔ کہاں بیٹھے؟ ساری رات محفلوں میں بیٹھ لو،
میں محفلوں کا انکار نہیں کرتا، ہم محفلوں کا ہم تو محفلوں میں جاتے نا میرے یار، مگر یقین مانے ساری رات محفل میں بیٹھے اس پر فجر میں نہ اٹھ پائے نا تو یہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہاں مزہ تو تب ہے نا رات کو مصطفیٰ کو راضی کیا، صبح خدا کو راضی، کیونکہ مصطفیٰ راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو ہاں جی حضرت اتنا ذکر بڑھا دیتی ہو، اتنا حد سے بڑھ جاتے ہو۔ میں نے کہا چوڑے ادھر آ، یہ بتا حد کیا ہے؟ حد بتا، ہم حد میں رہ کے بات کر لیں گے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے؟ کوئی حد ہے ان کے؟ بولے نہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور پڑھو صلو علیہ۔ اللہ کرے آپ کی بات سمجھ آ جائے میرے عزیز بھائی۔ مولا علی نے فرمایا سخت سردیوں کی نماز ہے، مولا علی کو مانو تو مولا علی کی بھی مانو میرے یار۔ ہاں اور مولا علی نے فرمایا دوسرا مجھے صحابت کرنا بڑا پسند ہے۔ کیا کرنا؟ اور تیسرا مولا علی نے فرمایا دشمنوں کا آمنا سامنا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، تلوار کا نام ذوالفقار ہو، چلانے والا حیدر کرار ہو۔ دشمنوں کو واصل جہنم کرنا مجھے آئے ہائے۔ مولا علی کو مانا تو مولا علی کی بھی مان میرے یار ہیں جی۔ سخاوت ہو، بندہ آ گیا مولا علی کے دروازے پر دستک دی، مولا علی نے دروازہ کھولا، کہا علی سنا ہے بڑے سخی ہو؟ فرمایا کبھی غرور نہیں کیا، مانگتا کیا ہے؟ علی آج مانگوں گا ایسا دے نہیں پاؤ گے۔ اس سے پہلے قرآن کی آیت سن لیں، سپارہ نمبر 2 ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ضرور ضرور آزمائے گا، جان سے، مال سے، اولاد سے۔ فرما بشارت دے دو نا صبر کرنے والی، اور پیچھے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ علی مانگوں گا ایسا نہیں دے پاؤ گے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے علی نے سخاوت مصطفیٰ کے در سے سیکھی۔ مانگ تو صحیح، کالی نہیں دے پاؤ۔ فرمایا مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، دینا علی۔ کالی اچھا ایسا بات ہے تو پھر اللہ کے نام پہ اپنا بڑا بیٹا حسن مجھے دے دو۔ آج آپ سے کوئی پیسے مانگے تو دے دیں گے، کبھی کبھی گاڑی مانگے تو کبھی کبھی گاڑی بھی دے دیتے ہیں، کوئی گھر مانگے تو گھر بھی کبھی کبھی حد ہے کہ دے دے، مگر کوئی اولاد مانگ لے نا تو بندہ کہتا پیدا اس لیے کیا تھا کہ تجھے دے دے۔ ہائے ہائے آپ کو آپ کی اولاد اتنی پیاری ہے، پھر سوچو کہ وہ حسن کہ جس کا معنی ہی بڑا حسن والا ہے۔ دیوار پہ لکھو نا حسن، کوئی حسن پڑھے گا کوئی حسن پڑھے گا، اور دیوار پہ لکھو نا حسین، کوئی حسین پڑھے گا کوئی حسین پڑھے گا۔ اللہ سرکار نے فرمایا سر سے لے کر ناف تک حسن میرے جیسا، ناف سے لے کر نالین تک حسین میرے جیسا۔ کوئی امام حسن کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ شبیہ میرے مصطفیٰ کی آ رہی ہے، کوئی امام حسین کو دیکھتا تو ایسا کہتا تھا شبیہ میرے مصطفیٰ کی آ رہی ہے۔ اور جب دونوں کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھتے تھے تو کہتے تھے لگ ایسا رہا ہے دیکھ نواسوں کو رہے ہیں دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ کوئی پڑھوں گا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے یار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے۔ اور یہ ہر کوئی فدا والے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ 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 انوار کا توجہ رکھیے گا میرے عزیز۔ اللہ کے نام پہ اپنا بڑا بیٹا حسن، مولا علی خاموش ہوئے۔ بندہ کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا کچھ ایسا مانگو نہیں دے پاؤ گے، علی نہیں دینا نا۔ فرمایا چپ کرو، اولاد پر ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ میں حسن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ مفتیہ راقیہ ساجدہ جناب سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر اس نام پر آپ نہیں بولے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ کی
बेटी की तारीफ करे, आपके बेटे की तारीफ करे, आपका कलेजा खुश होता है, आपका सीना चौड़ा हो जाता है, मेरी औलाद की तारीफ हो रही है। और हादी रोड पे बैठने वालों, खुदा की कसम आज आप सरकार की लाडली का जिक्र कर रहे हैं। सोचो मदीने में गुंबद खज़रा में आमिना के लाल हमसे कितना राजी हो रहे हो। हजरत आप बैठे हो, आपके उस्ताद आ जाए तो आप उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। अदब की बात नहीं कर रहा, मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। मुरीद बैठा हो, पीर आ जाए, मुरीद पीर की मोहब्बत में, और पीर बैठा हो, पीरों का पीर आ जाए, अल्लाह करे आ ही जाए, अल्लाह करे आ जाए। पीर बैठा हो, पीरों का पीर आ जाए तो पीर पीरों की पीर की मोहब्बत में है जी। नहीं बोले आपने तो मैं आगे चल ही देता। लग रहा है कि आप थक गए। मैं तो अदना सा खतीब, हजरत ने तकरीर कर दी है, मैं हजरत के कलमों को हाथ लगा के बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपको बात समझ आ जाए। बड़ी मोहब्बत करते हैं हजरत हमसे और हम हजरत से करते हैं। अल्लाह हमारी मोहब्बत को सलाम बड़ी कम होती है ये मोहब्बत मस्जिद के इमामों में। मैंने इशारा कर दिया, अल्लाह करे आपके बात समझ आ जाए। तवज्जो रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, भाई आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ और इस बात पर खामोश नहीं बैठिएगा। नमक हलाली आपने करनी है क्योंकि हम नमक हराम नहीं है। जिसका चेहरा बिगड़ रहा हो समझ जाना उसको खैरात दूसरे दर से मिल रही है। हमारे चेहरे बिगड़ते नहीं है क्योंकि हमें खैरात ज़हरा के दर से मिल रही है। आलिम बैठा हो, आलिम बैठा हो, उस्ताद आ जाए, आलिम उस्ताद की मोहब्बत में खड़ा हो जाएगा। मुरीद बैठा हो, पीर आ जाए, मुरीद पीर की मोहब्बत में खड़ा हो जाएगा। पीर बैठा हो, पीरों का पीर आ जाए, पीर पीरों की पीर की मोहब्बत में खड़ा हो जाएगा। तमाम गौस कुतुब अब्दाल वली बैठे हो, एक तबताबी आ जाए, तमाम गौस कुतुब अब्दाल एक तबताबी की मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। तमाम तबताबी बैठे हो, एक ताबी आ जाए, तमाम तबताबी एक ताबी की मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। तमाम ताबी बैठे हो, एक सहाबी आ जाए, तमाम ताबी एक सहाबी की मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। तमाम सहाबी बैठे हो, चार यार आ जाए, तमाम सहाबी चार यार की मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। और मुझे कहने दो, तमाम सहाबी बैठे हो, मौला अली आ जाए। अंदर छुप के नारा लगा रहा है, दीदार तो करा मुझे, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो रखिएगा, तमाम सहाबी बैठे हो, मौला अली हुजूर जाने जाना कि महफिल सजी है, मस्जिद नबवी है, सहाबा का जम्मे गफीर है, मौला अली आ गए। सहाबा ने देखा, सरकार ने देखा अली आ गए हैं, जगह नहीं है। सिद्दीक अकबर ने देखा ना मौला अली है, सिद्दीक अकबर मौला अली को देखकर खड़े हो गए। सरकार ने ना एंज बगैर तशबीह के बात कर रहा हूँ, बगैर तशबीह के सरकार ने फरमाया अबू बकर अदब वाले को पहचान लेता है। तमाम सहाबी बैठे हो, मौला अली आ जाए, सिद्दीक अकबर मौला अली की मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। तमाम सहाबी बैठे हो, एक नबी आ जाए, तमाम सहाबी एक नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। तमाम नबी बैठे हो, एक रसूल आ जाए, तमाम नबी एक रसूल की मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। और तमाम रसूल बैठे हो, आमिना के लाल आ जाए, तमाम रसूल आमिना के लाल की मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। हाली रोड वालों, इस जुमले को शाया न करना, खुदा की कसम आमिना के लाल बैठे हो, सैयदा आ जाए, आमिना के लाल सैयदा की मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। और सरकार फरमाते हैं मेरी लाडली, कायनात वाले कहते हैं फिदा का भी वहमी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप फिदा हो जाए आप पर या रसूल अल्लाह। और मैं कहता हूँ फिदा का भी वहमी या फातिमा, कायनात वाले मुझ पर अपने माँ बाप फिदा करते हैं, मैं तुझ पर अपने माँ बाप फिदा करता हूँ। के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम कौन हुसैन ये है, जन्नत में करेंगे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है जो तुझको मिला है राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। और तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे वो मरीज़ ला इलाज ज़हरा। मैं हसन की माँ से पूछ करा, मौला अली ऐसे ये रकात के पास हुजूर की लाड़, खुदा की कसम ये वो घराना है जो पहाड़ को पत्थर ठोकर मारे ना तो पहाड़ भी सोने का बना। मौला अली आए, मौला अली ने आकर खामोशी इख्तियार की, फरमाया कुछ नहीं,
سید عرض کرتے ہیں لگتا ہے علی کوئی مانگنے والا ایسا آیا ہے جس نے ایسا مانگا ہے جس نے مانگنے کی وجہ سے علی بھی خاموش ہو گئے. مولا علی فرماتے ہیں میری زوجہ میرے محبوب کی شہزادی لاڈلی آج مانگا کچھ مال نہیں, آج مانگ لیا ہے بڑا حسن والا حسن مانگ لیا ہے, حسن مانگ لیا ہے. سیدہ پاک کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اور حضور کے گھرانے تو قربانیاں دی ہیں, پھر کربلا کا میدان ہو یا امام حسن مصطفیٰ کی قربانی ہو, خدا کی قسم حضور کی آل نے قربانیاں دی ہیں. آپ اور میں نے کیا دی ہیں؟ آج لوگ حضور کی آل سے بغض رکھے, آج لوگ حضور کی آل پر تانے مارے. میں نے کہا تمہیں تو مر جانا چاہیے. اور یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا, یہ تو حیا کر, یہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھا ہو. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے, اللہ کرے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. سیدہ پاک کی آنکھوں میں سے آنسو ہے. عرض کہ میرے سر کے تاج میرے شوہر پھر سے ذرا بتائیے گا کیا اللہ کے نام پہ مانگا ہے؟ اللہ کے نام پہ مانگا ہے. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آئے میرے یار. آج تو اللہ کے نام سے ہم پہ پیسے نہیں نکالے جاتے ہیں نا. کوئی اللہ کے نام پر مانگ لے ہم سے پیسے نہیں نکلتے. اور یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا ہے جس نے معصوم علی اصغر کو دیا, علی اکبر بھی دیا, عباس کو بھی دیا, قاسم کو بھی دیا. کہا مولا بس یہ اگر تو 1000 بھی دیتا تو ایک ایک گھر کے قربان. بات کہیں اور نکل جائے گی میرے یار. خدا کی قسم آج محفل کا رنگ بدل گیا ہے, آج محفل کا رنگ بدل گیا. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے, اللہ کرے یہ جملے آپ کے دل میں اتر جائے. اس کے بعد بات آخری تقریر مکمل کروں گا میرے یار. اللہ کرے یہ جملے آپ کے دل میں اتر جائے. سیدہ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے. اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے, آگے اسٹیج سے لے کر کونے تک اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے, سینے سے صدا لگائیے گا. سیدہ پاک کی بات کر رہا ہو, حضور کے گھرانے کی بات کر رہا ہو. سیدہ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے. آج کی سونے یہاں کیا اللہ کے نام پہ مانگا ہے؟ مولا علی فرماتے ہاں ہاں حضور کی لاڈلی اللہ کے نام پہ مانگا ہے. سیدہ عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج میرے شوہر پھر دیر نہ کرے, علی کے نام سے حسن دے دے اور فاطمہ کے نام سے حسین دے دے. سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, اور یہ نسل کریموں کی ہے لجپال کرم. میں نے کہا تو میرے محبوب کی آل جیسا نہیں ہو سکتا, میرے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرے. زبان کھینچ کے نکال نہیں دیں گے ہم. نہیں بولے سبحان اللہ. آخری یہ تقریر مکمل ہے. اللہ کرے بات سمجھ آ جائے, اللہ کرے جملے آپ کے دل میں اتر جائے, کیونکہ آگے 27 رجب بھی آ رہی ہے. میں ہلکا سا ٹچ دے دوں گا, ٹچ. نہیں بولے آپ بھائی, ٹچ اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑی رات کو آ جانا مسجد میں, بیان پورا سناؤں گا انشاءاللہ. مگر سارے نہیں آنا, آدھے وہاں آنا آدھے یہاں آنا. ہم آپ کی مسجد میں آپ کو سننے کے لیے آئے. آپ دونوں ادھر ہی آ جانا دوبارہ. سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا میرے عزیز, بات مکمل کر رہا ہو. میں نے کہا حضرت جی ہمارے دعات ان کے دعات, ہمارے دعاؤں ان کے دعاؤں, ہم بھی بولتے ہیں وہ بھی بولتے. میں نے کہا چپ کر چوڑیا, تو بولے تو بدبو آئے, نبی بولے تو خوشبو آئے. جانور کے قریب جائے جانور ڈر کے بھاگ جائے, نبی جانور کے قریب جائے جانور قدموں میں گر جائے. تجھے پسینہ آئے بدبو, نبی کو پسینہ آئے خوشبو. تو بولے حجت, نبی بولے شریعت. تو بولے بات, نبی بولے حدیث. تو سوئے خواب, نبی سوئے رب سے سوال جواب. اور میں نے کہا بدبو دار ملے, تو ملے ملاقات بنتی ہے, نبی ملے معراج کی رات بنتی ہے. بس تقریر مکمل. دیکھ لیں میں نے بالکل 25 پہ ختم کر لیا, 5 منٹ پہلے چھٹی لے لی. اگر ایک آدھ بات اور کر بھی لوں نا تو ناراض نہ ہوئیے گا. ہو گئی یہ چھٹی, ٹینشن نہ لے. اللہ سلامت رکھے میرے عزیز. بس بات یہی ہے میرے یاروں, حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اب بولیں کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک رہی بات یہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں توجہ ہے 40واں
تو یہ اعتراض ہوئے تھے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ہیں جی، توجہ ہے۔ اب وہ کہیں حضرت کہاں لکھا ہے، تو ہم کہیں گے تم ناجائز کی دلیل لے آؤ، ہم جائز کی دلیل لے آئیں۔ حضرت جی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام ہے حرام۔ اب قرآن پڑھ کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، میں نے کہا قرآن پڑھ مگر پورا پڑھ۔ میں نے کہا کوئی تفسیر پڑھ، میں نے کہا تفسیر کیا ہے، میں نے کہا یہ مسئلہ تھا قربانی کا، کیا تھا؟ جانور جب کافر ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ نے فرمایا بتوں کا نام نہ لو، اللہ کا نام لو، غیر اللہ کا نام لو کہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خواجہ کی چھٹی بھی ابھی گزری ہے نا۔ حضرت جی بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ توحید بیان نہیں کرتے، رسالت بیان کرتے۔ میں نے کہا ملا تو ذرا توحید بیان کر۔ اللہ وہ ہے جس نے مچھر کو بنایا، میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے جس نے مکھی کو بنایا، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ کو بنایا، میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا ملا جی ہو گئی توحید، کہنے کہا میں نے کہا میں تجھے میں اپنی توحید سناتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کہا تو سچ کہتا ہے، اللہ نے پہاڑ کو بھی بنایا، اللہ نے مچھر کو بھی بنایا، اللہ نے مکھی کو بھی بنایا، مگر آج تجھے ہم توحید سناتے ہیں۔ میں نے کہا میرا اللہ وہ ہے جس نے میرے محبوب کو اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا کہ اس جیسا بھی کسی کو نہیں بنایا۔ میں نے کہا جس کو بنایا ہے وہ اتنا سونا ہے، پھر جس نے بنایا ہے وہ کتنا سونا ہے۔ رات کو سنیے گا، ہاں میں فتویٰ دے رہا ہوں، بوقت ذبح اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا، غیر اللہ کا نام لیا، جانور حرام ہو جائے گا۔ بچوں ہے اگر کسی نے جانور ذبح کرتے وقت کیا دیا نا یا غوث اعظم، فتویٰ دے رہا ہوں جانور حرام۔ کسی نے کیا دیا یا خواجہ جانور حرام۔ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، مگر جب جانور لاتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں یہ جانور 11ویں منانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ ملا جی نے سائدہ تقریر تھی جس چیز پر غیر اللہ کا نام ہے حرام، حرام گھر گئے، بیگم تھی سنی، ملا صاحب نے کہا لنگر لاؤ، روٹی لاؤ، بیگم روٹی لائیں، بوٹی اٹھا کر اپنی طرف کر لی۔ حضرت جی نے کہا یہ بوٹی ہماری ہے، کہا غیر اللہ کا نام بوٹی حرام۔ اب دیکھیں نا ان کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اب اٹھے، دوست کا ہاتھ پکڑا، ہوٹل پہ چلے گئے، کہنے لگا میرے لیے میٹھی چائے، میرے دوست کے لیے پھیکی چائے۔ پھر سنی بھائی پہنچ گئے، کہا میٹھی چائے کسی کا؟ مولوی صاحب کے، کہا غیر اللہ کا نام چائے حرام۔ اب کوئی اگر کہہ دے یہ علامہ صاحب کا گھر تو غیر اللہ کا نام کے گھر حرام ہو جائے گا، کوئی کہ فہیم بھائی کی گائے تو غیر اللہ کا نام گائے حرام ہو جائے گا۔ اب بول تو صحیح، اب بول تو صحیح ہیں جی۔ جب جانور ذبح کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ حالانکہ ہم تو یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے۔ حالانکہ اصول دیکھا جائے نا، جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، آسمانوں میں دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، زمینوں میں دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام۔ خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، محدث کی حدیث میں تیرا نام، نقیب کی نقابت میں تیرا نام۔ پیارے جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرا نام۔ اور اگلا جملہ کہہ دوں، اپنی بات کر رہا ہوں، پیارے جہاں ہوگا آپ کا نام وہیں تو بنے گا ہم سنیوں کا کام۔ تو یہ ہے یہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، مگر جب جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ تمہیں وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ کا نام قہار بھی ہے، اللہ کا نام جبار بھی ہے، مگر سرکار کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب جانور کو ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہلکی سی تکلیف تو ہوتی ہوگی، اور جہاں تکلیف ہو وہاں محبوب کا نام آ جائے، رب کو یہ خبارہ نہیں ہے، کیونکہ محبوب کو تو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس بات آخری تقریر مکمل۔ کہیں بھی کوئی تجھ سا نہیں دیکھا، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا، کہیں بھی کوئی تجھ سا نہیں دیکھا، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا۔ تیری زبان کی سج صدا کیے ہیں سجدے، سونیاں تیری قسم اب تک خدا نہیں دیکھا۔ اللہ
کہ حاضر کی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا نے خطاب اگر مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو رب کریم اپنے فضل سے کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا یا رسول اللہ یا علی. بھائی 480 لائنیں بنوا بھی ایک مصطفیٰ جانے رحمان تیرا ہو سلام شمع بس میں ہدایت تیرا ہو سلام جی سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دن افروز ساعت ملا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. نوشاد بس میں جنت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام. ان کے ہم امتی ہو ہمارے نبی. ان کے ہم امتی تیری اسمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. جب ان کی آمد بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا خدمت کے قدسی کا عرضا. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. شمع بس میں ہدایت
مقبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله واصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیرا ذکر کرنا تیرے محبوب کا تیرے محبوب کے بچوں کا محفل پاک لنگر پاک فاتحہ خوانی تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اس کا ثواب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار دو عالم علیہ السلام کی ساری امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین مولا کریم ہمارے فہیم بھائی کے عزیز و قریبہ خصوصاً ان کے والدین اور جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کے ارواحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کی برکت سے مولا عبد المومن کے لیے دعا کیجیے اللہ کریم اسے مکمل صحت یابی نصیب فرمائے ہمارے شوکت صاحب کی مہربانی کے لیے دعا کیجیے اللہ کریم انہیں مکمل صحت یابی نصیب فرمائے اللہ ان کی تمام تر روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرما رب العالمین اس میں پھر پاک کے صدقے سے ہمارے فہیم بھائی ان کے اہل خانہ کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں صحت میں دسترخوان میں برکتیں عطا فرما تمام بیماریاں پریشانیاں مصیبت و تکلیف رنج و غم کو دور فرما خصوصاً دعا فرمائیے آج ہمارے بہت عزیز بھائی ساتھی ثنا خان محمد اویس چشتی کا انتقال ہوا اللہ کریم اس کے درجات کو بلند فرمائے اللہ اسے غریق رحمت فرمائے اللہ اس کی قبر پر کروڑا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ